طوفان نوح میں ہر چیز غرق ہو گئی۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اگلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بھری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ و سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔